نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے سے تلاوت کی ہے، ان سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مضمون میرے دل میں ڈالتے ہیں وہ بیان، اور میری سمجھ یہ ہے کہ اس وقت زمانے کی ضرورت کا جو مضمون ہے اور حاضرین مجلس کی ضرورت کی جو بات ہے وہی اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے. پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو المصطلق قبیلہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے واسطے تیاری کر رہا ہے، ہم سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس قبیلے پر چڑھ گئے، چلے گئے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بخشی، کامیابی بخشی. جس جگہ یہ جنگ ہوئی تھی وہاں ایک چشمہ تھا، وہاں ایک کنواں تھا جس کو مريسيع کہا کرتے تھے. وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کنویں پر موجود تھا. تو اس نے یہ اعلان کر دیا، بھیڑ بھاڑ ہوئی، لشکر تھا وہاں. اس نے یہ کہا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن بھرا جائے گا، پھر حضرت ابو بکر کا برتن بھرا جائے گا، پھر عمر کا برتن بھرا جائے گا، اس کے بعد پھر لوگوں کو پانی لینے کی اجازت. چلو جو کچھ اس نے کیا اپنی سمجھ سے کیا. وہاں پانی لینے والوں میں، پانی بھرنے والوں میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بھی غلام تھا. تو جب وہ دیر سے پہنچا اس نے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے پانی میں؟ اس نے وجہ بتائی. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ناراض ہو کر اس سے کہا. اسی طرح اسی موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں پانی لینے کے سلسلے میں ہی کہاں سنی ہوگی کچھ لڑائی. تو جب مہاجر نے اپنے آپ کو کمزور دیکھا تو اس نے آواز لگائی یا المہاجرین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے مہاجر میری مدد کے واسطے
انصاری نے بھی مدد آواز لگائی، یا انصار، اے انصار میری مدد کے واسطے آؤ۔ غرض وہاں پر ایک اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ بلا تاخیر وہاں پر پہنچ بغیر خود تشریف لے گئے اور فرمایا، یہ یا للمہاجرین، یہ یا للانصار، یہ بدبودار نعرہ کس نے لگایا، کیوں نہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی۔ بہرحال معافی تلافی ہو کر جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں۔ دیکھو بھائی، دنیا میں تقریباً سبھی ملکوں میں کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کی تقسیم کی گئی ہے، چاہے قبائل کے اعتبار سے، چاہے ذات برادری کے اعتبار سے، کسی طریقے سے بھی کوئی تقسیم کی گئی ہے۔ اور ہر جگہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو حقیر دلت یا کمین جو بھی کہیے ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیاوی انتظامات کے اعتبار سے اس کی تھوڑی سی کہیں رعایت کی گئی ہے، لیکن احکام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسا نہیں، مان لیجیے کوئی برا نہ مانیے گا، کوئی تیلی دھوبی اسی سید پٹھان کو کا امام نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سب سے کم سمجھا جاتا ہے وہ شریعت میں مفتی نہیں ہو سکتا، وہ قاضی نہیں ہو سکتا، وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ غرض ایسا کوئی قاعدہ، کوئی قانون شریعت کے اندر نہیں۔ تعارف کے واسطے، پہچان کے واسطے اس کا تھوڑا سا اہتمام۔ یہاں ایک دوسری کڑوی حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے۔ جب ہمارے سامنے ہندو مسلم فرقہ پرستی کا ذکر آتا ہے تو ہمیں بڑی بری لگتی ہے یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ لیکن ہم چاہے شہروں میں آباد ہیں، چاہے گاؤں دیہات میں ہم آباد ہیں، جب ہم آپس میں فرقہ پرستی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ بری نہیں لگتی، بلکہ جس کے مفاد میں ہوتا ہے وہ باز نہیں آتا، وہ باز نہیں آتا۔ چاہے وہ الیکشن کا موقع ہو، چاہے وہ مسجد مدرسے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے ہیں، تو اپنے بھائی کی مدد کر، تیرا بھائی ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کر، اور تیرا بھائی مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کر۔ اور یہاں بھائی سے مراد ہے مسلمان۔ اور مطلب یہ ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں، فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ ظالم کی مدد ہے، اور مظلوم کی مدد تو جانتے ہیں۔ ہمیں دونوں کو ایک مقصد لینا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ کوئی برادری والی بات، کوئی وطن والی بات، پھر نسب و خاندان والی بات ہمارے درمیان بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا للمہاجرین اور یا للانصار اس نعرے کو بدبودار نعرہ فرمایا ہے، بدبودار نعرہ۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور باقی بات اچھی طرح سمجھ کے شکوک و شبہات دور کر کے اور آپ کو
اور مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس موقع پر عبداللہ ابن ابی بن سلول نے، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اس میں زیادہ تر منافقین تھے، یوں کہا کہ تم ہی ہو جو ان ذلیل لوگوں کی مدد کر رہے ہو، یعنی جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں مہاجرین، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تم ان پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو، کوئی پیسہ ان پر خرچ نہ کرو۔ جب تم ان پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ تو تنگ آ کر خود ہی بھاگ جائیں گے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اس نے یہ اللہ نے صفات نقل کی ہے، اور پھر اس نے دوسری طریقے سے اکسایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ جب تم مدینے میں جاؤ، اپنے شہر اپنے وطن میں واپس ہو، تو تم ان ذلیل لوگوں میں سے ایک ایک کو مدینے سے نکال کر باہر، اور ہم میں کا عزت دار آدمی ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، یہ بات کہی اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا۔ میرے دوستوں، مختصر کر کے بتلا دوں کیونکہ مجھے بات دوسری کرنی ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی اور ان دونوں باتوں کا جواب دیا۔ پہلی بات کا جواب تو اللہ نے یہ دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ جو کہہ رہا ہے اور یہ جو اکسا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، آپ کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ تنگ آ کر بھاگ جائیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام وہ تمہارے دیے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں، تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کا نظام ہے جس طرح وہ چلاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے خزانے کا مالک بھی اللہ ہے اور زمین کے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ جب وہ دینے پر آئے گا تو اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو بے شمار عطا کر دے گا، وہ تمہارا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے ان پر تو وہ تنگ آ کر مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور یہ پوری جماعت منتشر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ قادر ہے ان کو کھلانے پر، اللہ قادر ہے ان کو دینے پر، کیونکہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آپریشن تو کرنا ہی پڑتا ہے، کڑوی دوا تو دینی ہی پڑتی ہے۔ یہ تو مجھے بالکل یقین ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم منافق نہیں ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ لیکن ہاں یہ میں کیا یہ کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ منافقوں والی کچھ باتیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ منافق نہیں ہے الحمدللہ، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، لیکن منافقوں کی کچھ صفت پائے گا۔
ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین و آسمان کے خزانہ اللہ کے قبضے میں۔ زبان سے ہم کہیں لیکن ہمارے دل کا یہ یقین نہیں، زبان سے ہم یہ کہیں لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں۔ میرے دوستو، جب یہ بات آ گئی تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ جب ہم پکے سچے مسلمان ہیں اور ہمارے دل کا یہ یقین نہیں ہے بلکہ منافقوں کی ایسی حالت ہے قریب قریب، تو ہم اپنی صحیح حالت کیسے کریں؟ تو دیکھو، مومن کا عمل یہ ہوتا ہے کہ بھوکا تو مر جاتا ہے، حرام بھوکا تو مر جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، کیونکہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس سے وہ مانتا ہے، اس کے قبضے میں تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ دینے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ اگر نہیں دے رہا تو بندی کس وجہ سے؟ جی، اور میرے دوستوں، جب ہمارا یہ یقین ہو، عمل تو ہمارا وہ ہو جو ابھی میں نے بتایا، اور یقین کیا ہو ہمارا کہ جب ملے گا اللہ کے دینے سے ملے گا، تو ہمارا عمل یہ ہو اس صورت میں کہ ہم نماز حاجت پڑھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگے، اور اس وقت تک مانگتے رہے جب تک نہ ملے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اس وقت تک مانگتے رہے جب تک نہ ملے۔ مشروط دعائیں جو آئی ہیں اس قبیل کی، ہم وہ پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں اور اس وقت تک مانگتے ہیں جب تک نہ ملے، اور ہم کسی صورت میں بددل نہ ہو، کسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، کسی صورت میں مایوس نہ ہو، کسی صورت نا امید نہ ہو، مایوس نہ امید۔ اسی طرح میرے دوستو، اس نے جو یوں کہا تھا کہ جب ہم مدینے چلے جائیں گے تو ہم میں سے باعزت آدمی ذلیل لوگوں کو نکال دے گا، ہم میں کے باعزت لوگ ذلیل آدمیوں کو نکال دیں گے۔ تو باعزت سے مراد تھا خود عبداللہ ابن ابی بن سلول اپنے آپ کو لے رہا تھا، اور مدینے کے باشند لوگ مراد لے رہا تھا، اور ذلیل سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ سے آنے والے صحابہ یعنی مہاجرین کو مراد لے رہا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی بات کو چھپانے کے واسطے تاکہ اس کا نفاق ظاہر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا تھا، صحابہ کا نام نہیں لے رہا تھا، بس یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے باعزت آدمی ذلیل لوگوں کو نکال دے گا۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور عزت تو اللہ کے رسول ہی کے لیے ہے، اور عزت تو مومنین ہی کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے ہیں۔ میرے دوستو، دل پر پتھر رکھتا ہے، بڑی شرمندگی کے ساتھ پھر تو وہی بات لوٹا تھا۔ آج کل کچھ ہمارا حال بھی اسی طرح کا ہے، پکے مسلمان ہونے کے باوجود، مخلص مسلمان ہونے کے باوجود آج کل کچھ ہمارا حال بھی اسی طرح۔ کس طرح کا؟ ہمیں داڑھی کٹا کر پینٹ شرٹ ٹائی لگا کر عزت دکھائی دیتی ہے۔ ہم اگر لوگوں کی نگاہ میں باعزت بن سکتے ہیں تو اس طرح بن سکتے ہیں کہ آج کل جو لوگ لباس پہنتے ہیں ہم بھی وہی لباس پہنتے، اور داڑھی صاف، بال پتہ نہیں کس طرح کے، ہم بھی کھانے کا وہی اسٹائل اپنا ہے جو عام طور سے رائج ہے۔
میرے دوستوں، پہلی تو بات میں یہ بتا دوں کہ یہ ہماری خام خیالی ہے، ہمارا دھوکہ ہے کہ ہم اس لباس میں اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ ہم ان رسموں میں جو یہود کی ہیں، ہنود کی ہیں، نصارہ کی ہیں، اللہ کو بھول جانے والوں کی ہیں، دین سے بالکل لاپرواہ کافروں کی زندگی گزارنے والوں کی ہیں کہ ان کے اندر عزت ہے۔ لیکن ہمارا عمل کچھ ایسا بتاتا ہے کہ ہم نے اسی میں عزت سمجھی، ہم نے اسی میں عزت سمجھی۔ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بھی کہوں گا، یہ بھی سنیے۔ آج پردے کو ذلت سمجھ لیا گیا، پردے کو ذلت سمجھ لیا گیا، اردو بولنے کو ذلت سمجھ لیا گیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں گاؤں دیہات میں بھی، کہ جو عورتیں بالکل ان پڑھ ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو انگلش میں بتاتی ہیں کہ ایپل اور کیا تھا مینگو، کیا تھا وہ سکھاتی ہیں ان کو، کیونکہ ان کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ جب یہ بولے گا تو بڑے گھر کا بچہ شمار ہوگا، ذہین بچہ شمار ہوگا، باعزت بچہ شمار ہوگا۔ اور اگر وہ بھی سب کی طرح عام کہہ دے گا اور وہ سب کی طریقے سے سیب بولے گا تو اس کو حقیر سمجھے گا۔ دیکھو یہ وہ چیز ہے، یہ دل کے روگ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ آیت شریفہ میں نے آپ کو سنائی اور اس کا حاصل میں صرف دوسری بات چل رہا ہوں کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت مؤمنین کے لیے ہے۔ جنہوں نے اس بات کو سمجھا وہ زبان سے کہتے تھے، اقرار کرتے تھے، یوں کہتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ میرے بھائیوں، واقعی بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھ کر، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر میں عرض کر رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، ٹوپی اور پگڑی میں عزت سمجھو، داڑھی میں عزت سمجھو، اور جس علاقے کے نیک لوگوں کا جو لباس ہے، صلحاء متقی لوگوں کا جو لباس ہے، وہ کوئی سا بھی لباس ہے، اس لباس میں اپنی عزت سمجھو، اسلامی معاشرت میں اپنی عزت سمجھو۔ ایک مومن عورت کو چاہیے کہ وہ برقعے میں اپنی عزت سمجھے، پردے میں اپنی عزت سمجھے، اس کو اپنی توہین اور اپنی ذلت سمجھے کہ وہ دوپٹہ پھیر کر یا دوپٹہ کاندھے پر ڈال کر لوگوں کے درمیان، مردوں کے درمیان اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ایک انسان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ولیمہ کریں، ولیمہ سنت ہے، لیکن اب دوسری بات ہوگی کہ مٹھا کریں، اسی کی دعوت بھیجیں گے کہ مٹھے کی دعوت کاٹ بھی بھیجیں، کھڑے ہو کر بھی کھانا ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بنانے کے جو دوسرے لوگ بناتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں گے، اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو آپ
صحیح بات کا اصل بات کا آپ سمجھ ہی گئے، لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو ایک گہری بات بتاتا ہوں۔ داڑھی کٹانے والا گناہگار ہے، لیکن اگر وہ داڑھی رکھنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر داڑھی رکھنے کو اور داڑھی رکھنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ وہ کوئی دوسرا لباس پہنتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک لوگوں کے لباس کو حقیر سمجھتا ہے، بس امن ایمان کی خیر ہو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اسی پر عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا فرما کر عزت بخشی، اور وہ اعمال جو ہمارے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، بنیادی احکام ہے، لیکن ہماری جو اسلامی معاشرت ہے وہ بھی ہمارے واسطے عزت ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے موقع پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور مجھے یہ بات آپ کو سمجھانی دیا ہے خوب اچھی طرح، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے ہمت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقوی میں اپنی عزت سمجھے اور دوسری کسی چیز کو عزت کا معیار نہ بنائے، تقوی کو اپنی عزت سمجھے اور تقوی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اپنا معیار نہ بنائے۔ دیکھو میرے بات بول رہے ہیں، شاید ابھی بات سمجھ میں نہ آئے۔ ایک شخص نمازی ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جب اللہ نے اس کو مال دیا تو حج ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا تو صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا تو قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، چاہے گھٹیا لباس ہے لیکن سلحانے بندوں والا لباس ہے، تو وہ باعزت ہے، وہ معزز ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ذلیل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں بد نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں میری کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ہرگز یہ بات نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات سمجھانے پر آپ کو قادر ہوں یا نہ ہوں، شاید میں کچھ زیادہ جذبے میں ہوں، خوب سمجھ لیجیے۔ بھوکے رہے ہو، ننگے پیر ہو، پھٹے کپڑے میں ہو، جھونپڑی میں رہ رہے ہو تو ذلیل نہیں ہو، بے وقت نہیں ہو، اللہ کے احکام توڑ رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو تو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو، ذلیل۔ کوئی پردھان ہے تو وہ یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے، کوئی ایم پی ایم ایل اے ہے، منتری ہے، کچھ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے۔ اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے۔ ہم اگر پھٹے حال میں ہیں تو اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے وقت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ہم اس شخص کو جو شرابیں پلا کر، جو رشوتیں تقسیم کر کے، جو دیوی دیوتا کو پوج کر کے، مسلمان ہونے کے باوجود ان کے سامنے ماتھا ٹیک کر سرکار بن رہا ہے، چیئرمین بن رہا ہے یا کچھ اور عہدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کے واسطے عزت نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں، اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو، اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو جتنا متقی اللہ کے نزدیک اتنا ہی باعزت ہے،
بس میں عرض کرتا ہوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار۔ میرے بھائیوں، جہاں میں نے ان کا ذکر کیا ہے نا، وہاں میں آپ کو ایک کڑوی حقیقت اور بتاتا ہوں۔ یہاں ماشاء اللہ علماء بھی موجود ہے، وہ ایک کڑوی حقیقت بتاتا ہوں۔ جس طریقے سے ان دنیاوی مناسب کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دینی مناسب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ دینی مناسب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ یہ شیخ الحدیث ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ محتمم صاحب ہے، یہ امین الہند ہے، اور یہ قاضی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے یہاں ان عہدوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ یہ فلاں کا خلیفہ ہے، اللہ کے یہاں ان عہدوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو ان عہدوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ بلکہ یہ دینی مناسب اور یہ دینی عہدے بھی انسان کے واسطے وبال جان بنے، وبال جان بنے۔ یہ دیکھو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ دوسروں کو تو بھلائے گاؤں دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، عالم ہو، تمہیں پتا ہے کہ خود عمل کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو دیتے۔ اگر انسان کے اندر عمل نہیں ہے، انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر وہ شیخ الحدیث ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ مفتی ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں مفتی ہونے سے، اگر وہ کسی کا خلیفہ ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ میں اپنے دل میں کچھ ہلچل بھی دیکھتا ہوں، اور میں دوسروں کی باتوں سے بھی کچھ بات سمجھتا ہوں کہ ہم نے انہی چیزوں کو عزت کا معیار سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزت کا معیار وہ اعمال ہے، عزت کا معیار ایمان ہے، عزت کا معیار اخلاق ہے۔ ایک جملے میں کہو تو عزت کا معیار تقویٰ ہے، ایک جملے میں کہو تو عزت کا معیار دین ہے۔ اس لیے صرف نیک ظاہر ہونے کے لیے اپنے آپ کو نیک ظاہر نہ کرو، بلکہ سچ مچ میں رہو، اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، بلکہ سچ مچ میں متقی بنو۔ اپنے نیک ہونے کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، سچ مچ میں نیک بنو، اللہ کی نگاہ میں نیک بنو۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں بھی عزت ہے، اس دنیا میں بھی عزت ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ مرنے کے وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس وقت تو ہے ہی۔ یہ دیکھو دوستو، ماشاءاللہ آپ میں بھی بہت ہے، چاہے آج کتنا ہی تعصب ہو اور مسلمان سے کتنی بھی نفرت ہو، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ٹوپی داڑھی والا، کرتے پجامے والا مسلمان کہیں جاتا ہے تو ان پر ایک اثر ہوتا ہے، ان کی بات سے، ان کے برتاؤ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ایک باعزت، ایک بڑا آدمی مانتا ہے۔ عزت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے آنے پر تصادم بھی کھڑے ہو جائے، عزت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے قصیدے پڑھے جائیں، عزت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی نمایاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، عزت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے مان لیا جاتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے مان لی جاتی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ تو لالچ ہے، یہ ڈر ہے۔ کیا کہا بھائی میں نے؟ یا تو یہ لالچ ہے یا یہ ڈر ہے، اس کے علاوہ اور عزت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی کھڑا ہو کر جھک کر سلام کرتا ہے اور اس کے لیے 10 دن 100 جملے تعریف کے بولتا ہے، باہر نکل کے گالی دیتا ہے اس کو۔
تو کیا اس کے دل میں کوئی اس کی عزت ہے؟ نہیں. اور آپ نے نیک لوگوں کو دیکھا ہوگا، متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دوسروں کے دلوں میں اس کی ایک عزت اکرام ہوتا ہے. کوئی اس کو برا نہیں کہتا. اگر وہ زبان سے کسی مسئلے سے برا نہیں کہتا ہے تو اس کا دل جانتا ہے، اس کا دل مانتا ہے کہ واقعی تو اچھے لوگ، بہت اچھے لوگ. میں اپنا واقعہ آپ کو سنا نہیں کرتا، لیکن بعض مرتبہ بات کو سمجھانے کے واسطے میرے پاس دوسرا واقعہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. جس زمانے میں یہاں بازاروں میں پڑھاتا تھا میں، تو وہ حجامت تو کہیں اور بنواتا، خط تو کہیں اور بنوایا کرتا تھا، لیکن کبھی وہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی تو یہاں کی جو بازاروں کے پاس ہی جاتے ہوئے نالے کے اوپر ایک دکان تھی، اچھا خط بناتا تھا، میں وہاں چلا جاتا تھا. تو جب میں وہاں پہنچا، ایک شخص کرسی پر بیٹھ چکا اور نائی نے کپڑا اس پہ لگا دیا تھا. مجھے دیکھتے ہی وہ سب اٹھ گیا اور کہا ارے معاف کیجیے، ہم تو کھانے پینے والے لوگ ہیں، اگر ہم بیٹھ کر انتظار کریں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، آپ ہم انتظار نہیں کرنا. دیکھو بتاؤ، اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں سچ مچ تقوی اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے مجاہدہ کرو، اس کے لیے محنت کرو اور اس کے لیے مجاہدہ کرو. اور ایک بات آج کل میں بہت کثرت سے کہہ رہا ہوں، سب جگہ کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی میں کہتا ہوں. میرے دوستوں، ایک تو درخت ہے، ایک اس کا پھل ہے. پھل درخت پر لگتا ہے، ایک درخت ہے، ایک اس کا سایہ ہے. سایہ درخت کا ہوا کرتا ہے. یوں ہی ہے نا بھائی؟ بتاؤ تو صحیح بھائی، یوں ہی ہے نا؟ کوئی شخص درخت کو حاصل نہ کرے اور سایہ کے پیچھے پڑے، درخت کو لگانا اور وہ امید کرے کہ پھل مجھے حاصل ہو جانے دے، تو یہ اس کی ناسمجھی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات اللہ نے فرمائی ہو، یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہو، ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی بات. ہم سے جو وعدے کیے ہیں اعمال پر، تقوی پر، زہد پر، تقوی پر، تواضع پر، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے، ہر حال میں پورے ہوں گے. اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا، وہ ضرور پورے. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم درخت کے بجائے سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم بجائے درخت لگانے کے پھلوں کے تمنا کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں، دیر یا سویر اللہ نے جو وعدہ کیا جس عمل پر وہ ضرور پورا ہوگا، وہ ضرور حاصل ہوگا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے. ہم تو اعمال کے لیے کوشش کریں، ہم تو اعمال میں محنت کریں، ہم تو اعمال کے لیے مجاہدہ کریں، ہم تو عمل کرنے کا طریقہ پوچھیں، متقی بننے کا طریقہ پوچھیں، ہم تو اعمال کی پابندی کا طریقہ پوچھیں، ہم تو صحیح اخلاق پر قائم رہنے کا طریقہ پوچھیں، صحیح اخلاق پوچھیں کہ صحیح اخلاق کیا ہے اور اس پر کام کریں، اس پر عمل کریں. جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے جھٹلا دیں، جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کو مان لیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے گا اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول نے فرما دیا صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، سچ ہے، اور جو تواضع کے ساتھ رہے گا ایسا ہی ہوگا. اور متکبر ذلیل ہوتا ہے سب کی نگاہ میں، ناپسند ہوتا ہے سب کی نگاہ میں، نفرت کرتے ہیں سب لوگ اس سے. تو اس پر ہماری محنت ہو کہ تکبر ہمارے اندر سے نکلے، اس پر ہماری محنت ہو کہ آج سے تواضع
ہمارے اندر ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں، اس پر ہماری محنت ہو، اس پر ہماری محنت ہو کہ ہم نیک اعمال کے پابند بن جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، بلکہ تہجد کے پابند بن جائیں، بلکہ اشراق اور ربابین کے پابند بن جائیں، محنت اس پر جی۔ بار بار لوگ چلو کیا بات بتاؤں گا آپ کو، میرے شیخ حضرت مولانا بصیر اللہ خان صاحب جلال آبادی نفر اللہ پر زبردست عالم، شیخ کو تھی وہ پیر طریقت کو تھی، زبردست عالم تھے، ہر بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، وہ ہر سال جب بخاری شروع ہوتی تھی، جب حضرت نے بخاری پڑھانی چھوڑ دی تھی تو ہر سال جب بخاری شروع کی جاتی تھی تو کچھ اسباب حضرت پڑھاتے تھے، تقریباً کتاب الایمان حضرت پڑھاتے تھے، تو چونکہ اس میں ایسی باتیں جو کہیں کتاب میں سننے میں آتی تھی اور کتابوں میں دیکھنے میں نہیں آتی تھی، اس کی زبان سے سننے میں نہیں آتی تھی، اور وہ باتیں اگر کہیں سے سنتے بھی تھے تو وہ اثر نہیں ہوتا تھا، تو حضرت کی زبان سے سن کر دلوں میں اثر ہوتا تھا، تو کچھ لوگ آس پاس سے اکثر و بیشتر علماء کرام اس دن بھی اسی طریقے سے آخری حدیث بات کا درس ہمیشہ حضرت مولانا بصیر اللہ خان صاحب کو دیا کرتے تھے، اور اس میں بھی علماء کرام شروع میں علماء کرام آیا کرتے تھے، اور رفتہ اتنا سب پڑھا کہ مرد عورت بہت بڑا مجمع ہو گیا۔ خیر وہ حضرت کی بالکل آخری عمر کی بات ہے، جو ہوگا جس طرح ہوگا، اس بچے میں دنیا تو اسی وقت ہونے لگی تھی، اس کو میں کچھ نہیں کہتا، وہ تو ہم تو زندگی بھر ہر سال جب تک حیات رہے حضرت کی اس درس میں شریک ہوئے۔ میں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص بالکل ان پڑھ جی جھوٹ موٹ دعویٰ کیا کہ میں فلاں خلیفہ ہوں، جھوٹ موٹ دعویٰ کیا کہ میں فلاں خلیفہ ہوں، اور پھر بڑے بڑے اشتہار نکالے، خوب شہرت کی کہ فلاں جگہ فلاں بخاری شریف کا ختم ہو، بخاری شریف ختم ہو، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی بخاری کی پہلی حدیث پڑھنے والا، نہ کوئی دوسری حدیث پڑھنے والا، لیکن آخری حدیث ختم ہوگی اور کوئی نہ کوئی مل بھی جائے جی۔ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، نام میں نہیں کہا، ایک بڑے عہدے دار کو وہاں بلا لیا، دینی منصب پہ جو فائدہ وہاں بلا لیا، اور اس نے بخاری شریف ختم کرایا، مجمع بہت سارا ہوگا، کیونکہ ہمارا بھائی جذبات میں زیادہ ہے، سمجھ میں کم ہے، بس بخاری شریف کا نام سن کے وہاں بھی بھیڑ لگ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ عوام کو بخاری شریف کا اپنے جیسا درس دے رہے ہیں جنہوں نے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھا اور کچھ نہیں سوائے شہرت کے، سوائے عزت، اپنے نگاہ میں عزت حاصل کر۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں تواضع اختیار کرو۔ ابھی ایک حدیث بات یاد رکھیے، آپ نے بار بار سنی ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بہت کم الفاظ میں میں نے بات کہی تھی، پتہ نہیں کتنے پاپڑ پھیلنے پڑے گی، کتنی آزمائشوں میں گزرنا پڑے گا، اور کیا کیا ہوگا، کتنی ناامیدیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ کو محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ملائے اعلیٰ جبریل کا اعلان کہو، فرشتوں کی محبت کہو، اللہ کی محبت کا کہو، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔
اس واسطے علماء کرام یوں فرماتے ہیں ایک وہ شہرت اور محبوبیت ہے جس کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک وہ شہرت اور وہ محبوبیت ہے جو اوپر سے آتی ہے اور وہ پسندیدہ ہے۔ بہرحال یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اعمال سے نہیں ہیں، اعمال سے محبت نہیں کرتے، اعمال میں محنت نہیں کرتے، ایمان کی ترقی کی، ایمان کو کامل بنانے کی محنت نہیں کرتے، اخلاق میں ہم محنت و مجاہدہ نہیں کرتے۔ ہاں اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو کچھ ان کے وعدے اس پر وعدے کیے ہیں کہ صبر پر قائم کیے انہیں حاصل کرنا چاہتے۔ یہ قصہ بھی میں نے آپ کو نہیں سنا ہے، یہ قصہ بھی میں نے آپ کو نہیں سنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ نے اعمال پر جو وعدے کیے ہیں وہ بہت ہے، کچھ کم نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بہت کچھ ملنے والا ہے، آخرت میں تو بہت کچھ، سبھی کچھ ملنا ہے۔ تو اعمال پر محنت ہو، بس میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ ایک بات اور، کچھ تو میں نے ذکر کر دیا، کچھ اور بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے دلوں میں اور دوسری چیزوں کے علاوہ مال کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے، اتنی رچ بس گئی ہے کہ اگر ہم کسی کو بزرگ مانتے تو اس کو تو خوب مالدار ہو، بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزارنا، ہم خوش نصیب مانتے تو اس کو جو ٹھاٹ کی زندگی گزارنا۔ وہ آیت شریفہ پڑھیے گا، سورۃ فجر میں أَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ دیکھو اس کا الفاظ سنیو، میں لفظی ترجمہ کروں گا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب انسان کو اس کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ اس کو دنیا میں عزت بخشتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت بخشی۔ غرض اس مال کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب مانتا ہے۔ یہی بات کیا ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، آگے کیا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور انسان کو جب اس کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں باتیں ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آگے پڑھیے کیا ہے؟ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہاں آگے کی دوسری بات شروع، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جس کو ہم نے خوشحال بنایا وہ ہمارے نزدیک عزت دار ہے، ایسا نہیں۔ اور جس کی روزی ہم نے کم کر دی وہ ہماری نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہے، یا وہ حقیقت میں ذلیل اور رسوا ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ مال دولت کو عزت کا کوئی معیار نہیں ہے، عزت کا معیار تقویٰ ہے، عزت کا معیار ایمان ہے،
عزت کا معیار اعمال ہے، عزت کا معیار اخلاق ہے، عزت کا معیار تقویٰ ہے، دین ہے، شریعت سنت پر چلنا ہے۔ یہ مال اور یہ عہدے عزت کا بھی معیار نہیں ہے، کلا ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے ایسا۔ دیکھو میں آپ کو پہلے اس بات سناتا ہوں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اگر وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کے نکاح کا پیغام، اس کا پیغام قبول نہ کیا، رد کر دیا۔ اگر وہ چند آدمیوں میں کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، اس کی بات رد کر دی۔ دیکھو لوگوں کی نگاہ میں کتنا حقیر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنا محبوب، اتنا پیارا اور اتنا باعزت اور ایسے درجے والا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر کچھ کہہ دے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ دیکھو بات تو یہ تو حدیث کی بات ہے، میں آپ کو قصہ سناؤں نبی کا۔ حضرت موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، تمام انبیاء ڈرایا کرتے تھے۔ تو تمام انبیاء جناب سے ان کی امتیں بڑی گستاخی کے ساتھ بڑی کب آ رہا ہو، آج تک تو آیا نہیں، اس طرح کی بات ہے، اگر تو لانے والا ہے تو لے آ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو قرآن پاک سے ملتی ہے۔ موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی اس طرح کی بات کی تو اللہ کی طرف سے کبھی کوئی وحی نہیں آئی تھی، اور اللہ کی طرف سے تو کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ یونس علیہ السلام کہتے کہ 3 دن کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس وقت تو وہ کہہ گئے، لیکن بعد میں ان کو خیال ہوا اللہ کی طرف سے وحی تو آئی نہیں تھی کہ 3 دن کے اندر عذاب بھیج دیں، یہ تو تو نے اپنی طرف سے کہا۔ بہرحال کچھ اللہ سے ڈرے، کچھ اور بات آئی، کچھ اور بات ہوئی، اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر چلے، وطن چھوڑ کر چلے۔ وہ قصے سے آپ نے سنا ہوگا کہ پھر وہ جہاں جا رہے تھے تو راستے میں دریا تھا، وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، ڈوبنے لگی۔ اس کا جو بلہ تھا وہ کہنے لگا کہ میرا ہمیشہ کا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی جب ڈوبتی ہے اور جب ایسا کوئی نہیں ہوتا تو کشتی بھور میں بھی پار ہو جاتی ہے۔ اور اس نے اللہ کا واسطہ دے کر اور جیسے جیسے بھی کہا کہ سب لوگوں کی جان بچانے کے واسطے وہ کشتی سے کود جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ تو ہی ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا کو، سمندر کو، اس میں کود گئے، کشتی ٹھیک ہو کر سنبھل کر کنارے پر چلی گئی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور دریا کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تو ہوا، یہ تو میں آپ کو پورا قصہ تو سنایا، لیکن ادھر کیا ہوا؟ اگرچہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ 3 دن میں تم 3 دن کے اندر عذاب بھیج دوں گا، لیکن ہوا ایسا ہی۔ 30 دن ہوا اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے، اور جب قوم نے دیکھا کہ یقیناً وہی ہوگا جو یونس کہتے ہوئے ہیں کہ 3 دن عذاب آ جائے گا، تو وہ سب لوگ میدان میں جمع ہوئے اور توبہ کر کے اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی منظور کرنے والا نہیں، کوئی بات کہے تو کوئی سننے والا نہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا وہ مرتبہ مقام ہے کہ اگر وہ کوئی بات زبان سے کہہ کر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرے۔
میرے دوستو یہ مرتبہ مقام اعمال سے حاصل ہوگا، تقوی سے حاصل ہوگا، ایمان اعمال اخلاق سے دین پر عمل کرنے سے شریعت سنت پر پابندی سے حاصل ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں وہ بات جو میرے دل میں بار بار آ رہی ہے، ہم ثمرات کے تو ثواب کے ثمرات کے تو امیدوار ہیں، اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، اخلاق میں کوتاہی کرتے ہیں، اس میں کام جان چڑھاتے ہیں، اس میں محنت اور مجاہدہ نہیں کرتے۔ دیکھو ایک بات اور سنو، یہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی نا میں نے آپ کو، کہ جب انسان مال دولت میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، اور جب تنگست ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ نے جواب کلا حق نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے کی حدیث ہے، ایک شخص میرے نزدیک محبوب ہوتا ہے، محبوب، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں اسے مال دولت دے دوں، خوشحالی دے دوں تو یہ بگڑ جائے گا، نافرمان ہوگا، تو میں اسے تندرست نہیں رکھتا۔ اور ایک شخص ہے وہ مجھے محبوب ہے، وہ میرا پسندیدہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر اسے مال نہ دوں تو یہ بگڑ جائے گا، میرا نافرمان ہو جائے گا، وہ مجھے مال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے دو محبوب بنتے ہیں، اللہ کے دو محبوب بنتے ہیں، ایک کو خوب مال دولت دیتا ہے اور ایک کو بالکل نہیں دیتا، بس گزارے جو کر دے۔ تو میرے دوستوں یہ جو میں بات آپ کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں، ہم نے اسی کو معیار سمجھا ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ صلحاء کی جماعت میں دوسروں کے مکان دیکھ کر، دوسروں کی گاڑیاں دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے۔ وہ علماء اپنے آپ کو بدنصیب سمجھنے لگتے ہیں جن کو چیزیں حاصل نہیں ہوتی، وہ نیک لوگ اپنے آپ کو بدنصیب اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں جن کو یہ حاصل نہیں ہوتی۔ میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر نگاہ نہ کرو، نگاہ اس پر کرو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات تھوڑی سی اور سمجھیے، یہ بات جتنی ہم نے سنی ہمارے دل میں اتر گئی، ہماری سمجھ میں بھی آ گئی، ہمیں یقین بھی ہو گیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے چچا تایا میں، کہ محض ہماری غربت کی وجہ سے، ہماری تنگدستی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ذلت کا، توہین کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بھائی بہنوں کی بات کری میں نے، اور کی چاچا تایا کی بات میں نے کسی نے کی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محض پیسے کی وجہ سے فلاں کی بڑی پوچھ ہے، اس کی غلط بات بھی مان لی جاتی ہے، تو میرے دوستوں ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور اپنی تنگدستی پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، اور کبھی تو ہم اللہ سے مانگنے لگتے ہیں دولت، اور کبھی ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا بدنصیب کیوں بنایا۔ میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ حالت صبر کی حالت ہے، اور یہ وقت صبر کا وقت ہے، جس پر بڑے وعدے ہیں، بڑے وعدے ہیں۔
نہ سمجھو، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بدنصیب نہ سمجھو. اسی پر نظر رکھو جو آج میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں، اور بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دل میں ہوتا ایک عزت تو مومن کے لیے، عزت تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے. اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں نمازوں کا پابند بنایا ہے. اللہ کا احسان ہے وقت پر روزہ رکھ رہے ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم اللہ کی نگاہ میں ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں بہترین چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس کے نزدیک سب سے اچھی ہے، وہ چیزیں عطا فرمائی جو اس کے نزدیک سب سے اچھی ہے. ہم بدنصیب کیسے ہیں؟ ہم بدنصیب کیسے ہیں؟ بات نہیں پوری ہوگی اور میری بات آپ کو سمجھ لوں، بس بات کا حاصل ہونا سب یاد ہوگا. اعمال میں محنت، اخلاق میں محنت، ایمان وہ صحیح علم کا نام ہے. صحیح علم کا نام ہے تو صحیح علم حاصل کرو، عقیدہ صحیح کرو، یعنی کہ اور سنو اعمال اور اخلاق میں ترقی سے ایمان میں ترقی ہوگی. اعمال اور اخلاق میں ترقی سے ایمان میں ترقی ہوگی. اعمال اخلاق پر محنت کرو. دیکھو آپ نے ابھی اصل کے بعد ایک بات سنی کہ زہد جو ہے نا وہ علم کا ثمرہ ہے، اور آگے چل کر اس کو بہت صاف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر ایک نور پیدا کرواتا ہے، نور پیدا کرواتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں، نور علم ہی ہے، اللہ کا علم نور ہی ہے. اس روشنی کی، علم کی روشنی میں آدمی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر. تو یہ نور حاصل ہوتا ہے یہ اعمال اور اخلاق اور نوافل کی پابندی سے ہوتا ہے، نوافل کی پابندی سے ہوتا ہے. اسی طرح میں کر رہا ہوں کہ اعمال اور اخلاق کو جب ہم ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کامل ہوگا. یاد رکھنا، پھر کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان کروں. اور یہ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ ایمان اور اعمال اور اخلاق جتنے ہمارے کامل ہیں اتنے ہی ہم اللہ کے نزدیک باعزت ہیں، اور اتنے ہی ہم خوش نصیب ہیں. اپنی بد نصیبی کو اپنی بد نصیبی نہ سمجھو، اپنی بیماریوں کو، پریشانیوں کو اپنی بد نصیبی نہ سمجھو. ہماری بد نصیبی جو ہے وہ ہے اعمال میں کمی، ہماری بد نصیبی جو ہے وہ ہے اخلاق میں. بات میں ختم کر رہا تھا، پہلی بات ایک بات اور آپ کو سنا دوں جو پہلے بھی سنائی تھی میں نے آپ کو. حدیث بات میں آیا ہے نہیں آدھا گھنٹہ کہاں ہوگا؟ اچھا سوال میں جمع دو 7:30 بجے آتا تو 7:45 بجے نماز. اچھا ابھی 7 بجے ٹھیک ہے. ٹھیک ایک حدیث بات ہے، دعا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ انی اعوذ بک من صاحب السوء، اسی میں ایک اللہ انی اعوذ بک من ساعۃ السوء، جس کا مطلب ہے کہ میں بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے وقت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. عام طور سے ہم برا وقت اس کو سمجھتے ہیں جس میں کوئی آفت آتا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ گھر میں آگ لگتا ہے، دکان میں آگ لگتا ہے، کوئی مال چوری ہوتا ہے، کوئی اور اس کو برا وقت کہتا ہے، اس کو برا وقت کہتا ہے. ایک اعتبار سے برا بھی بہرحال تکلیف پہنچی، دکھ ہوا، نقصان ہوا، لیکن ایک اعتبار سے یہ برا نہیں، ایک لحاظ سے یہ وقت برا وقت نہیں.
حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مرنا تو ایک دن تھا ہی. اس اچانک ہونے میں شہادت کے ثواب نکلے. اولاد کا اچانک یا کسی بھی طریقے سے انتقال ہو گیا, اس کا تو اتنا ہی وقت تھا, اتنی زندگی تھی, لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ یہ نابالغ بچے اللہ کے سامنے پڑھ کے کھڑے ہونا ہوں گے. اللہ کو جاتے ہیں جنت میں جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے. اگر کسی کی دکان میں, کھیت میں, باغ میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر خاک ہو گیا, نقصان تو ہو گیا, لیکن بندے مومن کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا. ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, خیرات کر دیا. تو نقصان تو ہے, لیکن ایک لحاظ سے نقصان بھی نہیں. اس واسطے اگر یوں کہو کہ یہ گھڑی بری گھڑی نہیں ہے تو صحیح بات ہے. اسی لیے میرے شیخ جو فرمایا کرتے تھے, میں نے آپ کو تبلیغ بتائی ہے, تبلیغ, لیکن میرے شیخ حضرت مولانا وسیم اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ حدیث پاک پڑھ کر, یہ بات پڑھ کر کہ بری گھڑی وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان گناہ کرتا ہے. بری گھڑی وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بات ہو گئی, آگے سے کچھ آدمی نے کہا یہ بات پوری ہو گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ خوب تفصیل سے, مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ بھی گئی. اگلی بات سنیں میرے دوستوں, میرے درمیان میں بار بار آپ کو ایک بات کہ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم ثمرات اور ثواب کے دو امیدوار ہیں, بلکہ اس کے تو شوق میں اور اعمال میں تو اعمال میں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پورے ہوں, اور اللہ نے جن اعمال اور اخلاق کا ہمیں حکم دیا ہے ان میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, ان میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. یہ بات میں نے, اور اگر آپ دیکھو گے تو غور کرو گے تو میری اس بات کو آپ سچ اور صحیح مانو گے, میری اس بات کو آپ سچ اور صحیح مانو گے. اعمال میں کوتاہی اور وعدے پورے, اللہ کے وعدے پورے, یہ ہم. لیکن سنو, آپ بڑے دھیان سے سنتے, بڑی توجہ سے سنتے, پھر کیا مجھے دیکھو, گوڈے کی کوڑی نہ بنو, چست ہو کے میری طرف دیکھو اور مجھے دیکھو. بتاؤ, اللہ نے قرآن پاک میں جو وعدے فرمائے ہیں ان مؤمنین کے واسطے فرمائے ہیں, وہ وعدے جن مؤمنین میں وہ صفات ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں جو وعدے فرمائے ہیں, چاہے وہ دنیا کے وعدے ہوں یا وہ آخرت کے وعدے ہوں, ان مؤمنین کے واسطے ہیں جن مؤمنین میں وہ باتیں پائی جاتی ہوں جو قرآن پاک میں بتائی گئی, جن مؤمنین میں وہ صفات پائی جاتی ہو جو قرآن پاک میں مؤمنین کی صفات پائی جاتی ہے. اور مؤمنین کے لیے وہ وعدے نہیں ہیں, اور مؤمنین کے لیے وہ وعدے نہیں ہیں جن کے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی, جن کے وہ اعمال نہیں ہیں, ان کے واسطے وہ وعدے نہیں ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت قرآن میں بھی یہ بات پڑھی ہے, اور مجھے کہاں پڑھی مجھے اور یاد نہیں ہے, تفسیر کے مطالعے کے درمیان یہ بات اکثر مفسرین نے لکھی ہے. اسی طرح سمجھ لیجیے گا آپ کہ حدیثوں میں جو وعدے آئے ہیں وہ ان مؤمنین کے واسطے آئے ہیں جن مؤمنین
پاک میں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، یہ جو ان جیسے مومن ہیں ان کے لیے ہے بات، اور جو صرف برائے نام مومن ہے ان کے واسطے بات نہیں ہے۔ جن باتوں کے امیدوار ہیں ہم ان باتوں کے اہل بنے، اللہ کی اطاعت اور اعمال کی پابندی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اور اعمال کی پابندی کر کے، مومنین کو صفات اپنے اندر پیدا کر کے ہم اس کے مستحق ہیں۔ یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی، اب قرآن پاک سے بتاؤ، یہ آگے شریف پڑھنا، وعملوا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، کس طریقے سے آگے شریف پڑھیے کوئی؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا۔ اصل بات ہے کہ دیکھو اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے، وہ درمیان کا ٹکڑا ہے تو شروع سے آخر سے تو یاد آ جاتی ہے، درمیان کا ٹکڑا یاد نہیں آتا۔ خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کو اور برائیوں کو ملا دیا ہے۔ ایک تو وہ مومن ہے جو ان تمام صفات پر موجود ہے جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جن کے وہ اعمال ہیں جو اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کے واسطے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا واسطے کے وعدے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان جیسے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے برائیوں کو بھلائیوں کو ملا دیا ہے، کچھ نیک اعمال کرتے ہیں کچھ برا کرتے ہیں، ایمان ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے، اعمال ہے لیکن کم ہے، ہم اطاعت ہی نہیں بلکہ اطاعت کے ساتھ نافرمانی بھی ہے، تو گناہوں کو نیکیوں کو گناہوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توبہ قبول کر لے، جب اللہ کی توبہ قبول کر لے گا جب ان کے ہاتھ میں وعدے پورے تو یہ وعدے پورے، تو یہ بات اس وقت ذہن میں آئی، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے جو وعدے ہیں قرآن و حدیث میں یہ ان مومنین کے لیے ہیں جن کے اندر وہ صفات بیان کی گئی تو قرآن پاک۔ بس میں بات بالکل ختم کرتا ہوں، کوئی ذہن میں بھی آگے تو نہیں کہوں گا میرے بھائیوں، اعمال پر محنت کرو، اخلاق پر محنت کرو، اور اپنے آپ کو محنت کا طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو بار بار کیا بتایا، 5 چیزوں سے ہمارے اندر دین آئے، 5 چیزوں سے ہم متقی اور پرہیزگار بنیں گے، 5 چیزوں سے ہم پکے مومن بنیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بغیر بن جائے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بغیر بن جائے۔ نمبر 1، بار بار آپ میری مجلسوں میں بات سنتے ہیں کہ بحث ترغیب سے کام نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم اس کے ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں خوب اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں تب اللہ کے وہ واقع پورے، اور ادا جب کرتے کہ اس کی ادائیگی کا طریقہ سمجھے۔ تو میرے دوستوں پھر ہم کو دوسری بات کہی، اور ضرورت نہیں مجھے، لیکن میں کسی سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی تعصب کے بغیر، کسی جانبداری کے بغیر، بلکہ اپنے علم و اپنی بصیرت کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اصلاحی نصاب پڑھ لیجیے، اس میں جو رسالے ہیں، اس میں جو چھوٹی چھوٹی کئی کتابیں ہیں، ضرورت کے بقدر آپ کو پورا علم دین حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ جب آپ بیشتری لیول ملا لیں گے تو انشاءاللہ ضرورت کی سب باتیں آپ کو حاصل ہوں گی، دین کی سب ضروری باتیں آپ کو حاصل ہوں گی، دین کی سب ضروری باتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد آپ ان کی تفسیر تو کتنی بھی پڑھیے گا، تفسیر تو کتنی بھی پڑھیے گا، لیکن ضرورت کے مطابق پورا علم دین آپ کو حاصل ہو جائے گا، ضروری علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہ ذرا سی پرانی اردو میں ہے، یہ بات ضرور ہے
کہ کچھ بھاری الفاظ ہیں اس میں، اور اس زمانے میں جن سے حضرت کا خطاب ہوا کرتا تھا وہ اکثر بیشتر فارسی اور اردو جانتے ہوئے تھے، اس واسطے وہ سمجھ لیتے تھے۔ آج تو موجود دنیا اس لیے وہ بھاری نہیں، اور دوسری کتابوں کا بھی یہی حال ہے، تو آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں سمجھ کر تو خود پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو کسی سمجھنے والے سے جو ہمیں سمجھا کر پڑھا کر اس سے سنیے۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا، بالکل سچ بات، میں جو بھی کچھ آپ کے سامنے بولتا ہوں اس میں کی اصل باتیں وہ سب اسرائیلی صاحب میں ہی ہیں، میں تو ان کو تفسیر سے، واقعے سے، حدیث سے، قرآن سے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ سب اسرائیلی صاحب ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز ہے علم، تو آپ کو ملے گا اسرائیلی صاحب سے، اس کے ساتھ بیشتری ضرور ملا دیجیے، انشاءاللہ پوری ضروری باتیں دین کے آپ کو معلوم ہو جائے۔ بات تو میرے بھائیوں، دوسری چیز ذکر، علم اور ذکر، دوسری چیز ذکر۔ آپ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، جو بات بار بار کی جاتی ہے اکثر وہ بے وقت ہوتی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ دیکھو آپ ایسے سب تو نہیں، لیکن بات ایسے ہیں جن کو میں نے ایک نقشہ دیا تھا، نقشہ سلوک اور تصوف کا حاصل ایک نقشہ دیا تھا میں نے، ہے کوئی ایسا؟ جی آپ کو نہیں ملا؟ ضرور ملا، میں یاد نہیں ہے آپ کو، ایک نقشہ دیا تھا کہ اللہ کے لیے جن کو جہد کرنے والے، اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو کیا کرنا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم سب کا مقصد وہ ہے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ دین پر چلتا ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے پورے پورے پابند بن جائیں۔ سلوک اور تصوف کسی کا نام ہے، یہی مقصد ہے۔ دو باتیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا ذریعہ شریعت پر عمل۔ اب شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو کیسے بن جائیں؟ میرے دوستوں، علماء نے اور مشائخ نے تجربے سے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں: ذکر، شغل اور مراقبہ۔ ذکر، شغل اور مراقبہ۔ اکثر میں آپ سب کو میں نے ذکر تو بتایا ہے، شغل بھی بتا رکھا، لیکن وہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ شغل ہے۔ مراقبہ آپ نے کسی نے نہیں پوچھا، مراقبہ کسی نے نہیں پوچھا۔ جو معمولات بتائے ہیں پتہ نہیں ان کی پابندی کون کون کر رہے ہیں، کون کون نہیں کر رہے ہیں، اور آگے انہوں نے تو بتایا تو ہے نہیں کہ ماشاءاللہ ان معمولات کی پابندی کر رہے ہیں، ہمیں آگے بتایا۔ علم و ذکر، شغل اور مراقبہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہم شریعت کے پابند بن جائیں، دین کے پابند بن جائیں۔ اس میں سے ذکر آپ کو بتایا ہوا ہے اور شغل بھی بتایا ہوا ہے۔ شغل اشکال بہت ہے، کیا بتایا ہوا آپ کو؟ کسی کو 3 تسبیح بتائی ہوئی ہے اور کسی کو 12 تسبیح بتائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بتائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مصنون دعائیں بتائی ہوئی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، وقت پر مصنون دعائیں پڑھنا، یہ بھی سب ذکر میں شامل ہے۔ اور ایک خاص ذکر کہ ایک جگہ بیٹھ کر کم سے کم 3 تسبیحات کرنا یا 12 تسبیح پڑھنا، یہ بھی سب کو بتایا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو یہ سوچتے ہیں کہ تمام خواہشات ہمارے دل سے نکل گئی، اور جب کہتے ہیں الا اللہ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں جم گئی، یہ شغل ہے۔ اور
لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے. تو مراقبہ کے ساتھ چلو آج مراقبہ بہت ہے، مراقبہ بہت ہے. ایک مراقبہ یہ ہے جس کو سب سے پہلے کرایا جاتا ہے، جس کو مراقبہ رویت کہا جاتا ہے. پہلے تو ذکر کرو کچھ اور پاک حالت میں رہو تو اچھا ہے، باوضو رہو تو اچھا ہے. پھر پڑھو أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. یہ آیت پڑھو، اس کا معنی اور مفہوم سمجھو، اور معنی اور مفہوم سمجھ کے اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ بات لے کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ رویت. اور جتنی دیر بھی کر سکو آپ 2 منٹ سے لے کر 10 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ تک، جتنی دیر آپ کا دماغ آپ کا ساتھ دے. اور پھر اسی طریقے سے مراقبہ معیت ہے، مراقبہ وحدت ہے، اور بہت سارے ذکر شکر مراقبہ، یہ 3 چیزیں ہیں جن سے آدمی شریعت پر چلنے لگتا ہے. آپ کو ذکر بتایا ہوا آپ وہیں تک رکھیے بھی، اور بعد میں جب آپ کچھ پابندی دکھائیں گے بتائیں گے پھر آگے بتایا جائے گا. تو میرے بھائی ذکر کی پابندی، جن کو 3 تسبیح بتائیے وہ 3 تسبیح کی پابندی کرے، جن کو 12 تسبیح بتائیے وہ 12 تسبیح کی پابندی کرے. اور جو جس طرح بتایا ہوا ایک وقت میں فرصت میں بیٹھ کر تنہائی ہو یا نہ ہو، لیکن میں ان کو کہتا ہوں جو مجلس ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہیں نا مشائخ کے یہاں، وہاں مت جانا. تنہائی میں خود ذکر کرنا. ہاں مجلس میں ہم ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اور 10 آدمی آپ اور بیٹھ گئے وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں. یہ ذکر کی مجلس نہیں ہے، یہ ذکر کا مجمع ہے، ذکر کی اجتماعی ذکر نہیں ہے. اب ذکر اس میں جو اخلاص ہوتا ہے اور اس میں جو یکسوئی ہوتی ہے اور اس ذکر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اسی حساب سے ہوتا ہے. تو ذکر 3 تسبیح 12 تسبیح اور پابندی سے. اگر کسی دن چھوٹ جائے تو مناسب تو یہ ہے کہ دن میں کسی وقت اس کو پورا، دوسرے وقت میں اس کو پورا. چلو کبھی کبھار اگر چھوٹ جائے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، اور عذر سے اگر چھوٹ جائے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن لاپرواہی سے بڑا نقصان ہوتا ہے. شوگر کی گولی کھانا کھانے کے بعد کھانی پڑتی ہے. کبھی ایک وقت میں 2 وقت میں چھوٹ گئی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے کام. اور کئی وقت چھوٹ جائے حملہ ہو جاتا ہے، من کا پھر حملہ ہو جاتا ہے. جی اسی طریقے سے اگر ایک آدمی رسگلہ اور تھوڑی بہت میری کھا لیتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد وہ چل جاتا ہے کام، اگر پیالہ بھر کے کھا لیتے ہیں تو پھر وہ حملہ کر دیتا ہے. گناہ صغیرہ کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا گناہ کبیرہ کا نقصان ہوتا ہے. جی کبھی کبھی گناہ اتفاق میں ہو جائے تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، جب گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے پابندی سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو دوسرے وقت میں کر لو، لیکن چلو کبھی ناغا ہو گیا کچھ سے ناغا ہو گئی تو کوئی بات. میرے دوستوں دوسری چیز علم اور ذکر یہ اپنی ذات میں بھی عبادت ہے اور تمام عبادتوں کا ذریعہ ہے. اور تیسری چیز اللہ والوں کی سنت، اللہ والوں کی سنت. چھوٹے سے نمبر ہمیشہ بعد میں آتا ہے، وقت کی تنگی ہو جاتی ہے. چلو میں آپ کو بری بات بتاتا ہوں. تمام علماء تمام بات و نصیحت کرنے والے یوں کہتے ہیں کہ نیک کی صحبت تجھ کو نیک بنائے گی اور بد کی صحبت تجھ کو بد بنائے گی. اور نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت.
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ساتھی کی بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے اچھی صحبت بہتر ہے، تنہائی سے اچھی صحبت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو اللہ کے احکام میں عیب نکالتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت شریف ہے تو بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اور بہت سارے باتیں ہیں، ایک بات میں تو ایک ہی بات کو پکڑے ہوئے ہوں، اکثر اسی کو بیان کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر دیکھا تو کسی نے ایک دن دو دن دیکھا، کسی نے ایک گھڑی دیکھا، دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی صحبت حاصل رہی، یا 2-4 دن کی صحبت حاصل رہی، یا گھڑی 2 گھڑی کی صحبت حاصل رہی۔ اس مسئلے کو جو ملا وہ اور کسی کو زندگی بھر کے مجاہدات سے اور عبادتوں سے دین سے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے کوئی بڑے سے بڑا ولی بزرگ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، ادنا سے ادنا ساتھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق کس چیز کا؟ صحبت۔ یہ فرق کس چیز کا؟ صحبت۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، بری صحبت سے تو ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ وہ برے مناظر موبائل میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، کتاب میں پڑھیں، ان میں خدا شریک ہو، سب چیز اس معلوم سے پرہیز کیجیے، اور ہفتہ واری صحیح، ماہانہ صحیح نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت و بات بیان ہو، اس میں شرکت کریں۔ جب ان کے پاس بھی فرصت ہو، آپ کے پاس بھی فرصت ہو، کبھی کبھار ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ مسلط ہو جاؤ گے کھانے کے وقت میں، ان کے سونے کے وقت میں، ان کے مطالعے کے وقت میں جا کے ان کو مسلط ہو جاؤ، اور پھر وہ اگر آپ کی طرف توجہ نہ دے تو یوں کہو کہ بہت مددگار آدمی ہے۔ یہ ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت۔ اور چوتھی چیز کا ہے بھائی فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ دیکھو میں خود طرح سے سمجھاتا ہوں، آج میں اس کو دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جاننے والے تو جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی حکم دیا ہے تو اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام سے منع کیا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنے پر اکثر و بیشتر جہنم کی سزا سنائی، جہنم کا عذاب ذکر کیا ہے۔ اکثر آپ کو یہی ملے گا۔ یہ کیوں ہے؟ آخرت کی فکر پیدا کرنا مطلب ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فکر آخرت اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے، فکر آخرت اللہ کے احکام پر عمل کرانے والی ہے۔ سب چیزیں میں نے بتائی، فکر آخرت کے بارے میں سمجھا، فکر آخرت کے بارے میں خوب بتایا ہوا میں نے آپ کو، اور بتاتا رہا، اور سننے والے کرنے والے فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں، وہ بتا بھی رہے ہیں میں آ کر کے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ایک کتاب بننے کے بعد کیا ہوگا وہ پڑھو۔ یہ کتاب اس کا نام بھی یہی ہے، اور اگر یہ نہیں تو کوئی اور دوسری کتاب پڑھو اسی مضمون کی، کوئی ضروری نہیں کہ یہی کتاب ہو جس میں بتایا گیا ہو کہ موت کے وقت یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، میدان حشر میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، یہ سب کچھ بتایا گیا، اس کو پڑھو، وہ مضامین یاد ہو جائیں گے۔ پھر ان مضامین کو تھوڑا سوچ لینا، اسی سے فکر آخرت پیدا ہوگا۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے، جہنم کے بچھو ایسے ہیں، جہنم کے سانپ ایسے ہیں، جہنم کا کھانا ایسا ہے، تو ہمیں خود ہی جنت پیدا ہوگا۔ تو ہمیں پہلے معلوم ہوگا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، خود ہی شوق پیدا ہوگا
میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہمیں اس کی فکر ہو کہ جنت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، ہمیں اس کی فکر ہو کہ جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں. یہ فکر ہے. جس طرح سے آدمی کل کی فکر کے بعد آج محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے، حتیٰ کہ بھیک مانگتا ہے، جو بھی کچھ اس وقت پڑتا ہے کرتا ہے کل کی فکر کے بعد. میرے دوستوں تو ہم کل قیامت کی فکر ہوگی تو آج ہم کام آنے والے اعمال کریں گے. اور تیسری پانچویں چیز ہے مجاہدہ. میرے دوستوں قرآن پاک میں بہت سارے آیتیں ہیں اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے ایک میں نے مستقل اس پر بیان بھی کیا تھا کہ مجاہدے کے بغیر ملتا ہے. بلکہ یہ بات ہے کہ دنیا تو چاہے مل بھی جاتا ہے، آخرت ملتی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پتہ نہیں کیا نیک اور اچھا کام کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگو کیا مانگو. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ ہے، جنت میں آپ کا ساتھ مانگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے بڑی چیز کا سوال کیا. تو سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرنا. میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور سجدوں کی کثرت سے تم میرے لیے میری مدد کرنا. فرائض تو سب پڑھتے ہی مسلمان، سب مسلمان پڑھتے ہیں. کون چھوڑ دے گا فرض؟ کون مسلمان چھوڑ دے گا فرض؟ نوافل کی کثرت کر کے میری مدد کرنا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. مجاہدے کی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی کی قیمت معلوم ہے، ان کے قدر ان کو معلوم ہے. وہ کیا کہے؟ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نخ بالا تم کے ارزانی ہنوس. تو نے یوں کہا ہے کہ دنیا آخرت دونوں چھوڑو تب میں تمہیں ملوں گا. تو دنیا آخرت دونوں چھوڑ کر کے اگر تم مل جاوے تو بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے. تو محنت مشقت کے بعد میں اللہ مل جاوے. میرے دوستوں کیا ہے مجاہدہ؟ دیکھو عمل کے پہلے، عمل کے دوران یا عمل کے بعد جو مشقت ہو وہ برداشت، یہ ہے مجاہدہ. اور کوئی بھی کام دنیا کا ہو دین کا ہو، کوئی بھی کام مشقت کے بغیر ہوتا ہے. کوئی بھی کام مشقت، جب تک ہم مجاہدہ مشقت کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے دین پر عمل نہیں کرنا. بات تو تھوڑی سی ہو گئی. ایک گہری بات بتاتا ہوں، میری نہیں ہے، وہ حضرت اللہ لوگوں کی ہے اور ان کی بھی نہیں ہے. وہ قرآن حدیث سے سمجھی ہوئی بات ہے. انشاءاللہ سمجھ جاؤ گا، کوشش کروں گا آسان بات سمجھا. کچھ نہ کچھ مشقت ہمیشہ باقی رہتی ہے. اعمال میں کچھ نہ کچھ مشقت ہمیشہ باقی رہتی ہے. اگر اعمال میں مشقت ہی باقی نہ ہے تو اجر و ثواب کس چیز کا؟ یہ جو اجر و ثواب ملتا ہے، یہ اس محنت مشقت بھی ملتا ہے، اجر و ثواب اسی پر ملتا ہے. چلو یہ بات ایک بات اور سن لیجیے گا، صرف ایک منٹ ہو جائے گا. ایک گہری بات اور سن لیجیے گا. اللہ نے انسان کو ایک ارادہ دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے. ارادہ دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے. مثلا میرے سامنے بریانی کی پلیٹ آ گئی تو اب مجھے اللہ نے یہ دیا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یا نہ. اگر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کھاؤں گا تو اب میں اس کو کھا بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کھا سکتا. اگر میں نے نہ کھانے کا ارادہ کر لیا تو اب ایسا ہوتا میں کھا بھی سکتا ہوں، میں نہیں بھی کھا سکتا. یہ ہے اختیار. تو ارادہ اور اختیار سے ہی ثواب ملتا ہے. جب آدمی اپنے اختیار سے اپنی مشقت سے عمل کرتا ہے تبھی ثواب ملتا ہے. تو اس لیے مجاہدے کے بغیر قیمت نہیں کرا جاتا.
یہ 5 چیزیں علم اور ذکر اور اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر اور خدا. ابھی بہت اچھا بتا پڑھ دیں. مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ تیری ہی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں ہم سب کو ایمان کامل عطا ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. نفع دینے والا علم عطا فرما. جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تقوی اور طہارت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ساری مخلوق کی محتاج کا محتاج ہے. اے اللہ دنوں کی بات کو خوب جانتا ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مخاطب جائز تمنائیں جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما. ہر پریشانی کو دور فرما. ایک بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے. ایک آدمی اٹکا ہوا کام بنا دے. اے اللہ پوری امت مسلمات ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما. خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما. خصوصاً ملک فلسطین میں امن و امان نازل فرما. امن و امان نازل فرما. اے اللہ وہ خیر جس سے مانگتے ہیں تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما. ہر اس شخص سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے